والسماء ذات البروج. سید محمد علی زنجانی صاحب، گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. کیسے ہیں؟ شکر، آپ خیریت سے؟ ٹھیک ہے بالکل شکر. یہ ہفتہ تو اچھا گزرے گا نا انشاءاللہ؟ الحمدللہ ہفتہ بہت اچھا ہے. بس اس میں سورج گرہن ایک آ رہا ہے اور اس کے کچھ امپیکٹ ہوں گے تمام زوڈک سائنس کے اوپر. کیا کیا امپیکٹ ہوں گے وہ تو ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ سورج گرہن لگے گا ورگو کے اندر، تو ورگو والے لوگ زیادہ افیکٹ ہوں گے. پھر یہاں سے جو ہے وہ نظر ڈالے گا پائسس کے اوپر، تو پائسس والے لوگ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. اور پھر چونکہ یہ کمبینیشن ہوتا ہے مون کا اینڈ سن کا، تو کینسیرینز اینڈ لیوز یہ بھی ایسے زوڈک سائن ہیں جو اس میں اس کی زد میں آ سکتے ہیں. لیکن یہ اس سال کا آخری سورج گرہن ہے. آخری سورج گرہن ہے، اور پھر اگلے سال لگے گا جا کے 29 مارچ 2025 کو لگے گا. بالکل تو صحیح. ابھی اس سال کا یہ آخری اور طویل ترین سورج گرہن ہے. طویل ترین کا مطلب کتنے گھنٹے کا؟ طویل ترین کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً یہ سورج گرہن لگے گا 6 گھنٹے اور 5 منٹ اور 59 سیکنڈ تک یہ رہے گا. میں آپ کو ایگزیکٹلی اس کا بتا دیتا ہوں کہ یہ گرہن برج سملہ میں لگے گا 15 درجے پہ. اس کی ابتدا 2 اکتوبر کو رات 8:42 پر ہو جائے گی، اور اس گرہن کا خاتمہ جو ہے وہ 3 اکتوبر کو ہوگا رات 2:47 پر. اور یہ گرہن 6 گھنٹے 5 منٹ 59 سیکنڈ طویل ترین سورج گرہن ہوگا، جو دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا بھی جائے گا. اب کہا یہ جاتا ہے گرہن کے حوالے سے کہ جی ہم یہاں پہ تو رات ہے، ادھر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن اس کی مثال یہ ہے کہ اگر دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی جنگ لگ جائے نا، تو اس کا امپیکٹ گلوبلی اب آتا ہے ہر چیز کے اوپر. کہ آپ کے کسی نہ کسی ہاؤس کے اندر یہ جو افیکٹ کرتا ہے، آپ کی ہیلتھ ہے، آپ کا فائنانس ہے، آپ کے ریلیشنز ہیں، آپ کی اولاد کے معاملات ہیں، آپ کے کریئر ہے، آگے بڑھنا ہے، خواہشات ہے، تو کسی نہ کسی انداز میں کہیں نہ کہیں، پھر آپ کی صحت ہے، پھر آپ کی پریشانیاں ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں اثر انداز ضرور ہوتا ہے. ہم بالکل بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہاں پہ رات ہے اور گرہن نظر نہیں آ رہا تو اس کا ہمارے پہ کیا اثر ہوگا. اثر تو ہوتا ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، اور یہ اس کے مطابق جو ہے چلتا ہے. مجھے بتائیے، طویل ترین جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے سال کا طویل ترین ہے یا کافی عرصے کے بعد طویل ترین ہے یہ؟ اور اس کے طوالت سے بھی کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے اس سال کا طویل ترین سورج گرہن ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو سورج گرہن لگا تھا وہ سورج گرہن لگا تھا 8 اپریل کو اسی سال میں. وہ صرف 2 گھنٹے 14 منٹ اور 35 سیکنڈ کا تھا. لیکن یہ اس سال کا طویل ترین سورج گرہن ہے، کیونکہ نارملی اتنے لمبے سورج گرہن نہیں لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس دفعہ کیوں لگ رہا ہے پھر؟ یہ چونکہ ان کی ڈگریز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ آپ کی زمین سے اور سن کا اینگل کیا بن رہا ہے. تو اس کے اینگل کے مطابق، چونکہ سردیاں ہیں، سردیوں کے اندر سال کے اختتام کے اندر زمین کا اور سورج کا جو ڈسٹنس ہے اس کے اندر کافی فرق آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے دور ہونے کی وجہ سے تو وہ جو رفتار ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو گرہن سال کے آغاز میں لگتے ہیں یا گرمیوں میں لگ رہے ہوتے ہیں ان کا دورانیہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. لیکن جو سردیوں میں جس میں راتیں لمبی ہوں، دن چھوٹے ہوں، تو اس کے اندر گرہن کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے. تو نماز کسوف ادا کی جائے گی اس میں، اور وہ کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے ان 6 گھنٹوں میں؟ دیکھیں، جب جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی تو عین گرہن کے وقت پڑھی تھی. اور افضل یہی ہے کہ جب یہ گرہن لگا ہو تو تب آپ نماز جو کسوف ہے وہ ادا کریں. اس کو نماز آیات بھی کہا جاتا ہے، نماز کسوف بھی کہا جاتا ہے. 2 رکعت نماز ہوتی ہے، وہ آپ اس وقت میں پڑھیں. اگر آپ اس ٹائم کو طویل آیات کی تلاوت جو ہے قرآن پاک کی کرنی ہوتی ہے، لمبی جو سورہ مبارکہ ہیں ان کی تلاوت ان کی ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر لیٹ سپوز آپ اس ٹائم کو نہیں اویل کر پائے تو آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ گرہن لگنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ آپ گرہن کے اینڈ ٹائم پہ پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ سفر میں ہیں، آپ کسی اور جگہ پہ ہیں، آپ اس ٹائم کو نہیں اویل کر پائے، آپ سو رہے تھے، جب آپ اٹھ جائیں تو تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اور یہ اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ خواتین جیسے گھروں میں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں باجماعت، یا مطلب مل کے پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ مختلف ممالک میں، ایون پاکستان کے اندر بھی مختلف مساجد کے اندر کچھ جگہوں میں اور بیرون ملک بہت سارے ممالک کے اندر باقاعدہ اس کو باجماعت بھی پڑھا جاتا ہے. آپ اس کو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے، آپ کسی بھی حالت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. بالکل صحیح. چلیں اب شروع کرتے ہیں کہ ہم یہ ہفتے کے اوپر کیا کیا اثرات رہیں گے. لیکن منڈے آج کا دن تو کلیئر ہے، آج میں تو نہیں ہے.
آج کچھ بھی نہیں ہے، آج کا دن بھی کلیئر ہے کل اور کا بھی کلیئر ہے، کل 2 کا تاریخ دن کو بھی آپ کہہ کہ رہے ہیں 2 رات تاریخ کو کو گرہن ہوگا۔ اچھا گرہن کا جو امپیکٹ ہے نا سورج گرہن کا، یہ 30 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے اور اس کا امپیکٹ سورج گرہن لگنے کے 30 دن کے بعد تک رہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی 6 مہینے، ایسا نہیں ہے، اس کا امپیکٹ صرف 30 دن تک ہوتا ہے، اس کے بعد اچھا صدقہ اس کا میں بتا دوں کہ اس کا صدقہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ 1 کلو جو ہے وہ باجرہ لے لیں، ٹھیک ہے، آپ 2 کلو ٹوٹا چاول لے کے اس کو مکس کر کے تو وہ آپ قبرستان میں پرندوں کو یا کہیں پہ بھی آپ نے ڈالنا ہے تو آپ اس کا صدقہ بھی نکال سکتے ہیں۔ اس اور کا وہ چاول ہے اور چاول ہے اور باجرہ ہے، اور باجرہ ایزیلی ہر جگہ سے مل جاتا ہے، اور اس کا صدقہ جو ہے آپ 10 کلو بھی کر سکتے ہیں، 1 kg بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو 1 مٹھی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ کہ ایک کی تعداد میں آپ نے اس کو کرنا زنجانی صاحب، سورج گرہن کا سب سے بڑا کرشمہ جو ہے نا وہ تاریخ میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ جب کولمبس گیا تھا نیٹیوز کے پاس اور وہ نئی وار کی کیفیت تھی تو اس نے کہا سورج کی، اس نے دیکھا پرستش کرتے ہیں تو انہیں پتا تھا کہ گرہن لگنے والا، تو انہوں نے کہا میں اس کو مطلب وہ کر دوں گا، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ اس کے اشارے کے ساتھ ہی گرہن کا مومنٹ تھا تو سورج جو گرہن میں آ گیا تو وہ سب سبمیشن انہوں نے کر دی، انہوں نے لڑائی جنگ روک دی، انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا طاقتور بندہ ہے کہ اس کو تو نالج از پاور، کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ ان کے ساتھ جس طرح سے بھی چاہیں ڈیل کر سکتے ہیں۔ بالکل تو سر کیا صورتحال رہے گی فرسٹ سن سائن کی؟ ایریز کی اگر ہم بات کریں تو مارس اس ویک میں ٹرانزٹ کر رہے جمنائی کے اندر، تو ان کے لیے یہ ویک محبت کا ہے، پیار کا ہے، ایجوکیشن کا ہے، تعلیم کا ہے، سیکھنے کا ہے، ان کے علم اور نالج میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ لوگ جو لاٹری کے بڑے شوقین ہوتے ہیں یا گیملنگ کرتے ہیں یا سپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں حصہ یا لیتے پرائز ہیں، بانڈز وغیرہ پرائز لیتے ہیں۔ بانڈز ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ویک بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اولاد کے حوالے سے کوئی فکر مندی ہے تو اس میں بھی بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں کہ بچوں کی جانب سے خوشی میسر آئے گی، لیکن اپنے سٹمک کا ضرور خیال رکھیں کیونکہ ایریز والوں کو پیٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا کمر درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ تو صحت میں یہ ہے کہ پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں، مرچ مسالوں کا استعمال ذرا تھوڑا سا، جو سپائسی چیزیں ہیں وہ ان کو بیمار کر سکتی ہیں۔ تو باقی اوورآل اگر دیکھوں کریئر وائز چیزیں ٹھیک رہیں گی، اور دوستوں کے حوالے سے کچھ مایوسی ہو سکتی ہے لیکن اپنی باتوں کو اپنے حد تک محدود رکھیں گے تو پرابلم نہیں ہوگی۔ اور سورج گرہن انہیں کوئی پرٹیکولر سائٹ پہ افیکٹ کرتا دکھائی دیتا ہے؟ سورج گرہن جو ہے ان کو بالکل افیکٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے صحت کے حوالے سے، جس کا میں بھی کہہ رہا تھا کہ صحت کے حوالے سے تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد ہم ٹورس کی بات کرتے ہیں کہ وینس جو ہے ٹرانزٹ کر رہا ہے لبرا کے اندر، تو ان لوگوں کے لیے یہ ویک گھر کے سکھ کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ گھر کی تزئین و آرائش، صفائی ستھرائی، مرمتی کام، اپنی گاڑی ہے، سواری ہے، اس کا چیک اپ مینٹیننس کروانے کا موقع، ایون خریدنے کا بھی موقع مل سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز انہوں نے پرچیز کرنی ہے اور اس کی مالیت زیادہ ہے تو اللہ پاک موقع دے گا کہ وہ لینے میں کامیاب ہوں گے۔ پھر مہمانداری گھر میں رہے گی، اور زمین جائیداد پراپرٹی کے حوالے سے رہائش کی تبدیلی بھی نظر آتی ہے اس ویک میں، اور وہ لوگ جو اپنے روزگار کو بدلنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا گرہن ایک کام بہت اچھا کرتا ہے کہ آپ نے کسی چلتے ہوئے کام کو چھوڑنا ہے نا، کوئی بری عادت ہے، کوئی نوکری ہے، آپ کسی سے تنگ آ چکے ہیں اور آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن یہ گرہن کرشمہ یہ کرتا ہے کہ آپ اس وقت میں اگر اسے کنارہ کشی اختیار کر لیں وہ پلٹ کے بھی نہیں پوچھتا کہ بھائی کدھر چلے گئے۔ اب یہ گرہن کے پیک آورز کی بات ہو رہی ہے یا پھر یہ 30 دن پہلے اور 30 دن بعد کی مطلب بات؟ یہ کہ گرہن کے ٹائم میں تو یہ کہ وہ سٹیمپ ہو جاتی ہے نا ٹھیک ہے، کہ بس محبوب سے جان چھڑا لی ہے، بہت ایزی لوڈ کرواتی ہے اس نے۔ صحیح۔ تو باقی یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کسی سے بھی جان چھڑوانا چاہیں، آپ ریزائن کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کام بند کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس ٹائم میں اگر آپ کریں تو آپ کی جو ریکوریز ہیں وہ ہو جاتی ہیں ایزیلی۔ صحیح۔ اسی لیے یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے، بہت سارے لوگ جو بلیک میجک کرتے ہیں وہ ان آورز میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں جو بھی میجک سپیلز ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ افیکٹو جو ہے وہ مانے جاتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر جو چیز توڑنی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، جو جوڑنی ہے وہ جڑ جاتی ہے۔ ایسی تو نماز کسوف ان خسوف جو ہے وہ اسی سے پناہ بالکل ہے، ایسی، اس کے شر سے ہی پناہ ہے۔ کیونکہ گرہن جو ہے وہ ایک سپیل کو، ایک ایرا کو ختم کرتا ہے اور پھر اگلے گرہن تک ایک نئے ایرا کا آغاز ہوتا ہے، تو یہ چیزوں کو ایک طرح سے ریفریش کرتا ہے، نیا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انرجیز اتنی زیادہ ہائی ہوتی ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز کرنا چاہیں، اس قسم کے معاملات سے بہرحال بچنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں، عملیات ہوتے ہیں۔ عملیات وغیرہ ہوتے ہیں، اس سے اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جمنائی کی، مرکری ٹرانزٹ کر رہا ہے ورگو کے اندر، ان کے لیے یہ ویک وہم وسوسوں کا ہے،
غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، بہن بھائیوں سے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، اچھا پڑوسیوں سے بھی لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ دوران سفر مشکلات پیش آنے کا اندیشہ ہے، نیند ان کی ڈسٹرب رہے گی، بزرگوں سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز ان کی بہت اچھی ہے کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوگا کہ جس دن یہ فارغ رہیں، کام کرتے ہوئے دکھائے کہ ان کو کام کرنے کا جو شوق ہے، دلچسپی ہے، وہ ان کے اندر اس ویک میں بہت زیادہ اجاگر رہے گی۔ وہ کہ بظاہر شاید وہ ان کے اثرات اس طرح سے نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن اگلے ہفتے تک ان کو اس کے اثرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو محنت ضرور کریں، اپنے ٹائم کو ضائع مت کریں۔ تو یہ ویک ریلیشن شپ بظاہر اگر خراب ہو بھی رہے ہیں تو گفتگو کر لینے سے ان چیزوں کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور وہ لوگ جو بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، ویزا، امیگریشن، ان کے لیے پرابلمز رہیں گی، تاخیر کا سامنا رہے گا۔ کینسر کی اگر بات کی جائے تو مون ٹرانزٹ کرے گا لیو میں، اس کے بعد ورگو میں ٹرانزٹ کرے گا، تو کینسرینز والوں کے لیے فائنینشلی اعتبار سے یہ ویک بہت اچھا ہے صحیح۔ کہ اس ویک کے آغاز میں ہی پیسہ ان پہ مہربان ہے، عاشق ہے، بڑے ایک طویل عرصے کے بعد ہاتھ تھوڑا سا کھلا ہوتا ہوا ان کا دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر ریلیشن شپ میں، خاندانی معاملات میں، وراثتی معاملات کے اندر بہت زیادہ بہتری رہے گی۔ دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں رہنا، اور اگر کسی وجہ سے اوور برڈن چل رہے تھے، کیونکہ کینسیرینز کا یہ جو پچھلا منتھ ہے پورا، وہ بہت زیادہ مصروفیت کا رہا ہے، اس وجہ سے انریسٹ بھی رہے ہیں، تو اس ویک میں ان کو ریسٹ کرنے کا موقع بھی ملے گا، صحت بھی ان کی اچھی ہے۔ پیسے آئیں گے تو صحت ویسی ٹھیک ہو جائے ہاں، گی۔ خوشی سے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ درد کم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیو کی، تو سن ٹرانزٹ کر رہا ہے ورگو کے اندر اور گرہن میں ہے۔ یہ ہفتہ لیوز والوں کو محتاط رہنا ہے ہر اعتبار سے، صحت ہو، حوصلہ مندی ہو، سحر انگیزی ہو، شخصیت کی تقویت ہو، گفتگو کرنی ہو، الفاظ کا چناؤ ہو، ریلیشن شپ ہو، پیسے کا استعمال ہو، تو یہ پورا ہفتہ ان کے لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کا ہے، کیونکہ لیوز اتنے سادے بھی ہوتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیوز والوں کے اندر بڑا جاہو جلال اور بادشاہ اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن جتنی سادگی ان میں ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کی تعریف کر دیں چاہے جھوٹی کیوں نہ ہو، یہ مان لیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اتنے زیادہ وہ تعریف کے نا، خود پرست ہوتے ہیں۔ خود پسندی ہو، خود پرستی ہو، یہ اتنے زیادہ پسند کرتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو پتہ چلے نا کہ میرے مطلب کی یا میری پسند کی بات ہے، یہ ہمیشہ انہی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ صحیح۔ ہر کسی کے ساتھ ان کی دوستی اسی لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہر کوئی ان کی تعریف نہیں کرتا، صحیح۔ تو اس وجہ سے اس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں۔ تو اس ویک میں بہرحال احتیاط کریں کہ جھوٹی تعریف سے بچیں۔ اچھا زنجانی صاحب، جی۔ پاکستان بھی لیو ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لیو جو ہے وہ سورج گرہن کے اثرات اس پر ہیں، تو بالکل۔ پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ ہفتہ بڑا کچھ اوپر نیچے ہو رہا ہے، چل پاکستان رہا ہے۔ بالکل لیو ہے، اور پاکستان کے ذائچے کے اندر یہ گرہن لگ رہا ہے، پاکستان کے 5th ہاؤس کے اندر، جو کہ پاکستان کی پالیٹکس ہے، پاکستان کی سیاست ہے۔ تو پاکستان کے جتنے بھی کوئی ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ایک تو ہماری جو فورسز ہیں ان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ گرہن پاکستان کی سیاست کو ایک نیا رخ بھی دے سکتا ہے۔ یہ گرہن جو ہے وہ چیزیں جو ایک طویل عرصے سے پالیٹکس کے اندر پھنسی ہوئی ہیں، نہیں ہو پا رہی ہیں، وہ ہو بھی سکتی ہیں، پھر انتشار بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ سیاستدانوں کا، جو ہمارے لیڈران ہیں، ان کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو پاکستان کے لیے یہ منتھ اتنا اچھا نہیں ہے۔ ایز اے زوڈک سائن اگر میں دیکھوں، پاکستان کا چونکہ نومبر کے بعد جا کے ساٹن کی دشا سٹارٹ ہو رہی ہے 19 سال کی، تو نومبر سے پہلے چیزیں بڑی خراب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی فی الحال یہ گرہن پاکستان کے لیے اتنا بہتر نہیں ہے چلیں اللہ خیر کہ کرے، جہاں پہ اللہ آپ تعالیٰ۔ نماز کسوف اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے وطن کے لیے بھی دعا اس میں بالکل، بہت ضروری ہے بالکل۔ کریں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ورگو کی، تو ورگو کے اندر ہی چونکہ سورج گرہن یہ لگنے جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو اپنی ہیلتھ پر توجہ دینی ہے۔ دھوکہ، فراڈ، نظر بد، پھر آپ جو جادو ٹونے کی بات کر رہی تھیں، یہ لوگ بہت زیادہ اس کی وہ جو شدت ہے اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تو ہر کسی کے ساتھ اپنی چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کے کریں۔ میاں بیوی کے مابین اختلافات، خلفشار پیدا ہو سکتے ہیں، احتیاط کریں۔ تنہائی بہت زیادہ رہے گی کہ ایک مجمع میں ہونے کے باوجود ان کو لگے گا کہ شاید ہم اکیلے ہیں، ہم سے نہ کوئی محبت کر رہا ہے نہ پیار کر رہا ہے۔ تو یہ احساس محرومی کہہ لیں، احساس تنہائی کہہ لیں، یہ ان کو آگے بڑھنے سے روکے گا۔ تو اس ویک میں ان کو اپنا صدقہ خیرات جی کھول کر دینا ہے، تو اپنے معاملات کو بہتر پائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لبرا کی۔ وینس ٹرانزٹ کر رہا ہے لبرا کے اندر ہی،
اور یہ 1 سال کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں ملاویہ یوگ کے بہت اچھی پوزیشن پہ. تو لبرا والے گرہن کو بھی کاٹ رہے ہیں خواہشات کے اعتبار سے, پروفٹس کے اعتبار سے, سوشل نیٹ ورکنگ ہے, کمیونٹی بلڈنگ ہے, کسی سے کو کام لینا ہے, کروانا ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں ان کی فیور میں جا رہی ہیں کہ محبت کرنی ہے, محبت بانٹنی ہے, انعام ہے, فیور ہے, اپنے شعبے سے منسلک افراد کے ساتھ ملاقات ہے, بچوں کی خوش بختیاں وہ لبرا والوں کو مل رہی. تو لبرا والوں کے لیے ہفتے کا سیزن بہت اچھا ہے. یہ صرف ایک ہفتے کا ہی ہے ملاویہ یوگ؟ یہ 25 دن کا ہے ملاویہ. اوکے. اس میں یہ 18 تاریخ کو آیا تھا اور 18 میں 25 دن جمع کر لیں, یہ پھر رہے گا اکتوبر میں, کل اسی ویک میں یہ نکل جائے گا یہاں سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسکارپیو کی. تو مارس ٹرانزٹ کر رہا ہے جمنائی کے اندر. اسکارپینس کے لیے یہ ویک اگر میں دیکھوں تو کریئر کے اعتبار سے بہت اچھا ہے کہ کسی بھی حوالے سے نوکری نہیں مل رہی تو مل جائے گی, کام نہیں چل رہا تو شروع ہو جائے گا. وہ چیزیں جو آپ کے لیے بے چینی کا باعث بنی ہوئی ہیں, چاہے وہ صحت کو لے کر, گھر کی فکر مندی کو لے کر, بچوں کی ٹینشنوں کو لے کر, یا کوئی بھی کہ ایک انجانا ڈر خوف ولا وجہ آپ کو پریشان کر رہا ہے, وہ چیزیں ختم ہوگی. یہ ہفتہ عزت کا ہے, یہ ہفتہ اسٹیٹس کا ہے, یہ ہفتہ اتھارٹی کا ہے. یہ ویک ان کے لیے مستقل مزاجی کا بھی ہے. کسی بھی نئے کام کو 2 تاریخ کے بعد اگر یہ شروع کریں یا 2 سے پہلے سٹارٹ کریں تو وہ پائے تکمیل کو بہتر انجام تک پہنچے گا انشاءاللہ. صحیح. تو اسکارپینس کے لیے یہ ویک بہت یعنی اچھا سورج گرہن سے پہلے کوئی انیشیٹو لے لیں یا سورج گرہن کے بعد لے لیں. ٹھیک ہے. تو 2 تاریخ کا جو ٹائم ہے گرہن کا اس کو بس اوائڈ کریں. صحیح. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیریس کی. تو جوپیٹر ٹرانزٹ کر رہا ہے ٹورس کے اندر. یہ ہفتہ ان کے لیے روحانیت کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. اسپرچولیزم بہت زیادہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہے تو باقاعدگی سے پڑھنی شروع کر دیں گے, وظائف نہیں کر رہے تو کرنا شروع کر دیں گے, اپنا تجربہ اپنی قابلیت دوسروں سے شیئر کرنے کا موقع ملے گا. حقیقت پہ مبنی خواب ان کو آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر کوئی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر معلوم کر لیں کسی صاحب علم سے جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہو, اور والد کی جانب سے کچھ سپورٹ مل سکتی ہے, محنت کا صلہ ملے گا, بہن بھائیوں کا ساتھ رہے گا, اور بیرون ملک سفر کے حوالے سے کوئی ارادہ یا پلان ہے وہ فائنل ہوتا ہوا ان کا دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیپریکان کی. تو سیٹرن ٹرانزٹ کر رہا ہے ایکویریس کے اندر. کیپریکانس کے لیے یہ ویک محتاط رہنے کا ہے. اس میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں, حادثات کا اندیشہ, پھر جنتر منتر تنتر, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں اس ویک میں. خیال کریں ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں, صحت ان کی کچھ اچھی نہیں, ناامیدی, مایوسی, اور اجنبی افراد سے بھی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ ایسے ہی چونکہ یہ لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ کوئی بھی ایک اچھا پروپوزل ان کو دے دینا, چاہے وہ کاروبار کا ہے, کوئی آئیڈیا ہے, تو یہ اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ پرواہ نہیں کرتے کہ کیا ہوگا, لیکن یہ کرتے ہیں. اس کے بعد نقصان ہوگا تو پھر یہ برداشت کرتے ہیں اس چیز کو. تو یہ ہفتہ کسی پہ ٹرسٹ کرنے کا نہیں ہے. سسرال سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے, وراثتی معاملات کے اندر پرابلمز آ سکتی ہیں تو اس میں کیئرفل رہیں. نوکری پیشہ افراد محتاط رہیں کہ خدا نخواستہ نوکری جانے کا بھی اندیشہ ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایکویریس کی. ان کا رولنگ پلانٹ ٹرانزٹ کر رہا ہے ایکویریس کے اندر ہی. تو ان کے لیے ہفتہ اس اعتبار سے بہتر ہے کہ فائنینشیل سٹیبلٹی رہے گی. ان کا آمدن کیا خرچہ ہوگا بھی لیکن سیونگ ان کی ڈسٹرب نہیں ہوگی. ضرورت اشیاء کی خریداری کرنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں. گو کہ ابھی سیزن نہیں ہے عید کا, شبرات کا, ہو سکتا ہے کسی شادی بیاہ کے لیے شاپنگ. کہ خواتین جو ہیں اس ویک میں ایکویریس خاص طور پہ کچھ مہنگی چیزیں خریدیں گی, اور وہ جو غیر شادی شدہ ہیں, چاہے مرد ہیں خواتین ہیں, ان کی شادی ہونے کے حوالے سے معاملات میں بہتری, دوسروں سے کام لینے میں آسانی رہے گی, ریلیشن شپ میں بہتری رہے گی کہ اپنے کسی تعلق دار کو, چاہے میاں بیوی کے اختلافات ہیں یا آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہیں, غلط فہمیاں دور ہونے کا ہفتہ ہے ان کے لیے. لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں پائسس کی. تو پائسس جوپیٹر ٹرانزٹ کر رہا ہے ٹورس کے اندر. پائسس والوں کے لیے یہ ویک اچھا نہیں ہے. صحت, قرضے کی طرف مت جائیں, اگر قرضہ لے لیا تو دینا مشکل ہو سکتا ہے. کچھ چیزیں ان کی چوری ہو سکتی ہیں گھر کے اندر سے, تو اپنے ملازمین کے اوپر خاص کڑی نظر رکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے. کہ چونکہ پائسس والے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ٹرسٹ بہت جلدی کرتے ہیں, اور کوئی بھی شخص ہو اس کے اوپر ان کا ٹرسٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے یہ خود ہی ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم غلط نہیں کر رہے تو دوسرا بھی غلط نہیں کرے گا. تو اس وجہ سے آنکھیں کھلی رکھیں, کانوں کو بھی کھلا رکھیں, سنن سنائی باتوں پر یقین مت رکھیں. خرچہ اس ویک میں بہت زیادہ ہوگا, بن بلائے مہمان گھر آ سکتے ہیں,
तो दो चीज़ें जो हैं वो रहमत हैं। अल्लाह ने कहा है कि एक बेटी रहमत और एक मेहमान रहमत है। हाँ। तो ये जिनके भी घर में होते हैं या आ जाते हैं तो उस घर में रहमत और बरकतें आती हैं। तो मेहमानों को जो है पासिस वाले ख़ास तौर पे ज़हमत ना समझे, उनकी खातिर तवाज़ो दिल खोल के करें। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ज़िंदगी में ना इंसान हर काम करता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना, वो है दुआ। कि दुआ सिर्फ़ की नहीं जाती, दुआ ली भी जाती है। कि जिन लोगों को आप दुआओं में याद रखते हैं ना, तो खुशियाँ सबसे पहले आप ही के दरवाज़े पे दस्तक देती हैं। बिल्कुल। कि अल्लाह ताला उस शख्स का मुक़द्दर बार बार उस वक़्त बदलता है जब वो अल्लाह से दुआ करता है और या उसके लिए दुआ की जाती है। जी। तो आप अगर दूसरों से दुआएं लें तो आपके मुक़द्दर में सिर्फ वही एक वक्त होता है जब रद्द-ओ-बदल होती है और अल्लाह ताला बेहतरी करता और है। ज़रदारी साहब, मुझे लगता है कि हम सब की बहसियत मुआशरा जो एक चीज़ है, दुआ, इबादत, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ये खिदमत खल्क़ है ना, जी। जिसे सेवा कहते हैं, मेहमान की खिदमत जो है, ये भी तो एक सेवा ही है। ऐसी ही। सेवा जो पंजाबी का एक लफ्ज़ है, जो सिख मज़हब में बड़ी अहमियत इसको, सेवा किसी की भी की, आप अपने वालिदैन की भी सेवा करते हैं, ऐसी। आप गरीबों की भी सेवा करते हैं। तो जो सेवा, वो कर सेवा खा मेवा, ऐसी ये पंजाबी की एक कहावत बिल्कुल है। ऐसी है। देखें, अगर आप अपने बड़ों का अदब करें, किसी की खिदमत करें, तो उसके बदले में अल्लाह कुछ तो देता है ना। जी। तो वो क्या देता है? वो एक फैज़ ऐसा नाज़िल हो जाता है, एक इल्म ऐसा नाज़िल हो जाता है आपके ऊपर कि मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में कोई ख़राबी होने वाली है जी। और दूसरा शख्स ये तमन्ना रखे या ये दुआ करे कि ये शख्स बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर आने वाली ख़राबियों को टाल देता है। ये निगाह का फैज़ होता है कि अल्लाह ताला एक ऐसा इल्म भी इंसान को देता है कि जिसके लिए आपको किताबों की ज़रूरत नहीं, और वो इल्म है फैज़ का, निगाह का। तो बिल्कुल दुआओं से ये सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।